السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کی تمنا کرتا ہے، بہت سی دعائیں مانگتا ہے، اپنے لیے خیر چاہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی رکھ دی گئی ہے، ہر انسان کے اندر خیر سے محبت کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، اور اسی طرح شر سے نفرت بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ خیر اور بھلائی کا راستہ نہ جاننے کی وجہ سے عموماً شیطان کے پھندے کا شکار ہو جاتے ہیں اور خیر کی بجائے شر کے راستوں پر چل نکلتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگیں، اچھی اچھی دعائیں مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ اس سے دعا کرتا ہے تو ان دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی پیارے بندے تھے ان سب نے اللہ سے بہت دعائیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی زیادہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں کہ صبح سے شام تک ہر موقع پر آپ دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر پیغمبروں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت سی دعائیں کی ہیں، جن میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعائیں کی، اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کی، اور ہمارے لیے امت مسلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی امت جس میں آپ مبعوث ہوں اس کے لیے بھی دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بڑی ہی خوبصورت ہے جس کا ذکر سورۃ الشعراء میں ملتا ہے۔ ہم سب کو اپنے لیے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ جب ایک بندہ دعا کرتا ہے تو بظاہر وہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم اپنا مطلب اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، کیونکہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے کسی اور سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا شرک ہے، یہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر انسان مانگتا ہی نہیں تو یہ بھی درست نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے بھی ناراض ہوتا ہے جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک خوبصورت دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ وہ کہتے ہیں رب هب لي حكما، اے اللہ مجھے حکم عطا کر۔ یہ حکم کیا چیز ہے؟ یہ حکم نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم ہے جس کو علم نافع کہتے ہیں۔ یہ حکم حکمت ہے، یہ حکم فیصلے کی قوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رب مجھے ایسا علم دے کہ جس میں میرے لیے فائدہ ہو۔ ہم سب کو بھی اپنے لیے علم نافع مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں سکھا دے، وہ کام سکھا دے، وہ طریقے سکھا دے، وہ آداب سکھا دے، وہ اخلاق سکھا دے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ علم روشنی ہے، اور اگر انسان روشنی میں چلتا ہے تو صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر اندھیرے میں جائے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں ہی جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں اور آپ اپنا بیلنس بھی بعض اوقات قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے لیے زندگی کی بہترین راہیں اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو
نفع مند علم بتا کر. اب نفع مند علم کون سا ہے؟ نفع مند علم دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل نفع مند علم دین کا علم ہے. کیونکہ دنیا کا علم تو دنیا کی حد تک فائدہ دیتا ہے انسان کو کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، اسی طرح مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے، عمارت کیسے بنانی ہے، یہ مشینیں کیسے بنانی ہیں. یہ ساری چیزیں انسانوں کی ضرورت ہے. انسان جب ان چیزوں کو سیکھتا ہے تو اس سے بھی انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان سب سے اچھا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کی بھلائی کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کا درد رکھتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ دنیا کا علم، بلکہ اصل نفع مند علم آخرت کے بارے میں علم ہے، دین کے بارے میں علم ہے. کیونکہ دین کا علم ہماری آخرت سنوارتا ہے، وہ آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جب تک انسان اس کے بارے میں نہیں سوچتا اس وقت تک انسان کامیاب انسان نہیں. وہ انسان حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں جو اس دنیا کے صرف چند سال کی زندگی بناتا ہے. اصل کامیابی اس کی ہے کہ جو اس سے آگے ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اس زندگی میں انسان کو کیا چاہیے ہوگا، وہاں کیا چیز کام آئے گا اور کیا چیز فائدہ نہیں دے گی. جیسے کہ اسی دعا کے آخر میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. قارون کے خزانے تو قارون کو بھی فائدہ نہیں دیے اور کسی اور کے بھی کام نہیں آئے. وہ تو اپنے سارے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھس گیا اور ختم ہو کر قیامت تک دھستا چلا جائے گا. تو کہاں یہ کہ وہ سب کچھ اسے آخرت میں کام آئے. انسان کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو لیکن اگر اس نے صحیح رستے پر استعمال نہیں کیا تو وہ آخرت میں اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. اسی طرح اولاد، انسان اولاد کے لیے روتا ہے اگر نہ ہو، اور خاص طور پر بیٹوں کے لیے. لیکن بیٹے کتنے بھی قابل ہو جائیں، کتنے بھی دنیاوی اعتبار سے بلند مقام پر پہنچ جائیں، وہ بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ یہ مال اور بیٹے ہمارے دین کے راستے میں نہیں لگتے. مال اسی کا فائدہ مند ہے جو اللہ کے راستے میں لگ گیا، جو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ گیا. اور بیٹے بھی اسی کو فائدہ دیں گے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو مرنے کے بعد انسان کے لیے دعائیں کریں، جو مرنے کے بعد اچھے اچھے کام کریں اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں، دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ایسا علم مانگنا چاہیے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہو، اور وہ حقیقت میں دین ہی کا علم ہے. اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دو اہم بنیادیں ہیں. نمبر 1 قرآن مجید ہے، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر ہم بڑی سے بڑی ڈگری بھی رکھتے ہوں لیکن قرآن کا مطلب نہ سمجھتے ہوں، یہ نہ جانتے ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، تو ہم نے کیا کمایا؟ ہم تو پھر جاہل کے جاہل ہی رہے، کیونکہ ساری باتیں سمجھ آ گئی، ایک اللہ ہی کی بات سمجھ نہ آئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے بھی قرآن کو سمجھنے والے ہوں. قرآن مجید کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. کیونکہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا تھا، آپ کو اس کے معنی سب سے زیادہ معلوم ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ نے کر کے بتایا، اس کی وضاحت اور تشریح کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ نے کر کے بتائی. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ذمے لگایا تھا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا اترا ہے، انہیں کیا دیا گیا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بہترین وضاحت کی اور بہترین عملی نمونہ چھوڑا. اس لیے دین پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا بھی بے حد ضروری ہے. تو قرآن اور سنت جب تک ہم نہ پڑھیں اس وقت تک ہمیں ہر بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس صحیح معنوں میں فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا جب تک یہ علم نافع انسان کے پاس نہ ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حکمن کا ایک معنی حکمت بھی ہے. بعض اوقات انسان کے پاس علم تو آ جاتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی، اور جب حکمت نہیں ہوتی تو علم پر عمل کرنا نہیں آتا. علم الگ کتابوں میں رہتا ہے یا سینے میں رہتا ہے اور پریکٹیکل میدان میں ہم فیل ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم کے ساتھ حکمت عطا کر، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، صرف ظاہری چیزیں نہیں اس کے پیچھے بھی ہمیں دیکھنے کی توفیق دے. صرف بصارت نہیں، ہمیں بصیرت عطا کر. صرف یہ آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی عطا کر تاکہ ہم ہر چیز کی حقیقت کو پا سکیں، حقیقت کو سمجھ سکیں. تو رب ہب لی حکمن، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر، یا اللہ مجھے سمجھ بوجھ وزڈم عطا کر، مجھے عقل مندی عطا کر، کیونکہ جس کو حکمت عطا ہوئی اسے خیر کثیر مل گیا. قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر مل گئی، اس کو بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں. اللہ جو دین کا علم تو ہمیں دے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اس کے لوازمات کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خود بھی باعمل ہوں اور دوسروں کے لیے بھی اچھی مثال قائم کریں، اور دوسروں کے لیے صرف علمی نہیں عملی رہنمائی بھی کر سکیں. دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے اسی کانٹیکسٹ میں مانگی وہ کیا ہے؟ حکم کا ایک معنی قوت فیصلہ بھی ہے کہ صحیح فیصلے ہوں، کیونکہ جب انسان کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، تو خود بخود اس کے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں. پھر وہ علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں اپنا مال لگانا ہے، کہاں اپنا وقت لگانا ہے، کہاں اپنی جوانی لگانی ہے، صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے، کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں فیصلے سے تعلق رکھتی ہیں. اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ تھا کہ جانا ہے یا نہیں جانا. یہ آپ سب کا بیٹھنا سننا یہ بھی آپ کا فیصلہ تھا تو آپ یہاں پہنچے. اگر آپ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اس وقت آپ کہیں اور بیٹھے ہوتے، ہو سکتا ہے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے، ہو سکتا ہے کسی کا فون سن کے غیبت سن رہے ہوتے یا کچھ اور سن رہے ہوتے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور صحیح کام کریں، صحیح راستوں پر جائیں، صحیح مجلسوں میں بیٹھیں، صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. تو رب ہب لی حکمن، اللہ مجھے فائدہ مند علم، اللہ مجھے حکمت، اللہ مجھے صحیح فیصلوں کی قوت عطا کر. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. الحقنی بالصالحین، کیونکہ انسان وہی ہوتا ہے جو اس کی کمپنی ہوتی. جس کمپنی میں، جس مجلس میں، جس ماحول میں، جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس پر انہیں کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اگر وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو انسان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر آتا ہے. اگر وہ ایسے لوگوں میں جو غافل ہیں تو اس کے اندر بھی غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اگر وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جنہیں دنیا کی بڑی محبت ہے، پھر دنیا بہت اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی، دنیا کی طرف وہ اٹریکٹ ہونے لگتا ہے. جب دوست آپ کے ہر وقت کپڑوں کی باتیں کریں، برانڈز کی باتیں کریں، اچھے جوتوں کی باتیں کریں، صرف اچھے کھانوں کی باتیں کریں، تو پھر آپ بھی تو وہی سیکھ کر اٹھیں گے نا. پھر اٹھ کے وہی کرنے چل پڑیں گے، پھر اسی کے لیے کوشش کریں گے، پھر آپ کی ساری توانائیاں اور آپ کا مال ہر چیز
اسی کام میں لگنے لگے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالحین کی دوستی دے، مجھے صالح اور نیک لوگ ساتھی عطا کر. زندگی کا ساتھی ہو تو وہ بھی صالح ہو، بچے ہوں تو وہ بھی نیک ہوں، اور رشتہ داروں کے اندر بھی نیکی ہو، اور دوست بھی ایسے ہوں اور ایسے مجلس ہو کہ جس میں نیک لوگ ہوں جو تیرے اطاعت گزار ہوں، تیرے فرما بردار ہوں، تاکہ ہم دین میں آگے بڑھ سکیں. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تو انہوں نے اپنے لیے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. کہ اللہ میرے خاندان والوں میں مجھے مددگار دے، میرا وزیر میرے گھر والوں میں سے بنا دے، میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اور ہم تیرا بہت زیادہ ذکر کیا کریں. یعنی مجھے اچھا ساتھی دے اس کام میں، اچھا مددگار دے تاکہ ہم تیری پسند کے مطابق کام کر سکیں اور مل کے خوب تجھے یاد کیا کریں. کیونکہ آپ اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں وہ بور ہونے لگتا ہے، یا وہ اپنی باتوں میں آپ کو الجھا دیتا ہے اور آپ پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ آپ کے منہ سے اللہ کا نام نہیں نکلتا. بعد میں آپ ریگریٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ میں کیا ڈرتی رہتی ہوں لوگوں سے، اور وہاں کھل کے اللہ کی بات بھی نہیں کر سکتی. ایسی مجلس میں بھی انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو اچھے دوست مانگنے چاہیے، اچھی کمپنی. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. بے شک آپ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام، انہوں نے کیا مانگا؟ ان کے پاس نبوت بھی تھی، ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، اور اللہ نے ان کے بھائیوں اور خاندان کو بھی لا ملایا تھا. بنی اسرائیل سارے اٹھ کے مصر میں آ گئے تھے. لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ سب کچھ پا لینے کے باوجود جو دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص چاہتا ہو کہ وہ اس کو ملے، وہ سب کچھ ان کو مل گیا تھا. وہ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، تو میرا دوست ہے. توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، مجھے اسلام پر موت دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے تو راضی ہے، جن سے تو خوش ہے. ایسے لوگوں کی کمپنی میں انسان، ایسے دوستوں کی کمپنی میں انسان بالکل بے فکر ہوتا ہے. اس کو پریشانی نہیں ہوتی کس بات کی کہ یہ مجھے دھوکہ دے گا، یہ مجھ سے جھوٹ بولے گا، یا یہ میرا اعتبار توڑے گا، یا مجھے چیٹ کرے گا، یا یہ کہ یہ میرا کوئی نقصان کرے گا، یا یہاں سے اٹھ کے کوئی میری غیبت کرے گا، مجھے بدنام کرے گا، مجھ پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے گا، یا یہ کہ مجھے مس لیڈ کرے گا، کوئی غلط راہ دکھائے گا. نہیں، آپ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ تصنع کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پھر آپ کی صلاحیتیں جاگتی ہیں اور آپ بہترین کام کر لیتے ہیں. اور ایسے دوست نہ صرف یہ کہ دنیا میں آپ کو صحیح راستے پر چلنے میں مدد دیتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. وہ دکھی ہوتے ہیں کہ ہمارا دوست دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اس کو اچھا ٹھکانہ دے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا، اسے دوزخ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا، اسے جنت عطا کر. یہ دعائیں نیک دوستی مانگیں گے نا، دوسرے تو نہیں مانگیں گے. قیامت کے دن بھی انسان انہی کے ساتھ اٹھے گا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا. اور اگر برے کمپنی اور بری دوستی ہوگی دنیا میں تو وہاں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے
کہ جب لوگ جنت جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک نیک شخص کہے گا یار میرا ایک دوست تھا میں اسے جنت میں نہیں دیکھتا، وہ کہاں ہے؟ پتہ چلے گا کہ وہ جہنم میں جا چکا ہے، تو وہ سفارش کرے گا کہ یار میرے دوست کو تو جہنم سے نکالا، اس کی سفارش سنی جائے گی۔ ایسے دوست چاہیے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے سچے خیر خواہ ہوں، اور ایسے لوگ وہی ہو سکتے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو مال کی محبت کی وجہ سے آپ سے دوستی کرتے ہیں، جو آپ کے کسی عہدے کی وجہ سے آپ سے دوستی کرتے ہیں، جو کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے آپ سے دوستی کرتے ہیں۔ تو دنیا کی تو ہر چیز کو زوال ہے، جوانی چلی جاتی ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، مال و دولت چلا جاتا ہے، عہدے اور جابز اور بڑے بڑے نام بری کی چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایسے لوگ پھر چھٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ ساتھ نہیں رہتے، ان کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو محبت کس کی باقی رہتی ہے؟ جو اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کریں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ میرا تعلق، میرا ساتھ صالحین کے ساتھ کر دے، مجھے ہر جگہ صالح دوست، صالح اور نیک کمپنی عطا کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مرنے کے بعد میرا ذکر خیر جاری کر دینا، یعنی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، میرے لیے سب چیز نام بری بنا دینا، فی الآخرین، بعد والوں میں، یعنی میرے بعد میں جو لوگ ہوں اور وہ اگر مجھے یاد کریں تو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ یعنی انسان مرنے کے بعد یا اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے یا برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اتنے میں ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی کچھ برائی کی، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جہنم۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا ان گواہیوں کی وجہ سے جو تم اس کے خلاف دے رہے تھے، یعنی تمہاری ان بری باتوں کی وجہ سے، یعنی اس کے لیے وہ راستہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ اچھا انسان تھا، آپ نے فرمایا وجبت، پوچھا گیا کیا؟ فرمایا جنت۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا تمہاری اس گواہی کی وجہ سے جو اس کے حق میں تھی۔ تو یہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا بعد میں، یہ انسان کے نامہ اعمال کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک وہ چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو بعد میں انسان کے کام آتی ہیں، صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کے نشان ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص کیسا تھا، بد اخلاق تھا یا اچھے اخلاق والا تھا، غصے والا تھا یا نرمی والا تھا، محبت کرنے والا تھا یا نفرتیں بکھیرتا تھا، لوگوں کے فائدے کے کام کرتا تھا یا لوگوں کی ٹانگ کھینچتا تھا، کیسا تھا، کون تھا۔ تو دنیا میں سنبھل کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کے کہ ہم اپنے کیا آثار اپنے آس پاس چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے عمل میں ڈھل جاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے پلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو اچھی چیزوں کی ابتدا کرتا ہے، جو بھی اچھا کرتا ہے وہ اس کے حصے میں آتا ہے، اور جو کسی غلط چیز کی ابتدا کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ بعد میں لوگوں کے اندر ایسی باتیں نہ ہوں، یعنی لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے بکیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ اس کے لیے جب انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے تو وہ زندگی میں بڑا محتاط چلتا ہے، وہ پاک دامنی کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور پھر چوتھی چیز جو انہوں نے مانگی وہ ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دینا، مجھے نعمت بھرے باغوں کا وارث بنا دینا، کیونکہ نعمتیں جو ہیں وہ دنیا کی تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جنت النعیم جو ہے آخرت میں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی بیماری نہیں ہے، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، وہاں کوئی بوریت نہیں ہے،
وہاں بڑھاپا نہیں ہے، وہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جوانی ہی جوانی رہے گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سکون ہی سکون ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں، اور یہ راحتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. جس طرح جہنم والوں کے عذاب میں اضافہ ہوگا، جنت والوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا. تو وہ اپنے لیے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. پھر اس کے بعد ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو جنت کے مقابلے پر، یعنی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی، یعنی یہ جتنا ہی ڈنڈا ہے اتنی جگہ بھی ساری دنیا ہے اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. تو پھر جو بڑی جنت ہے جس کی وسعت، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس میں ایک درجے کے لوگ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ایسے جیسے زمین سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. دنیا میں ایسا ہے نا، لوگوں نے فارم ہاؤس بنا کے دور 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 گھر بنائے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت. تو وہاں پر یعنی مختلف گھر چمکتے ہوئے پتہ چلے گی فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، جو اوپر والے درجے کے ہوں گے. انسان ان کو وہاں حسرت سے دیکھے گا کہ یہ مجھ سے اوپر بازی لے گئے، یہ دنیا میں اس گھر کے لیے کام کرتے رہے اور میں وہاں رہ کے دنیا ہی کے گھر کے لیے کام کرتا رہا جس کو وہیں چھوڑ آیا، کچھ بھی ساتھ نہ آیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جنتوں کی خواہش کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، کیونکہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ انجام سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں، وہ آخرت کو دیکھ کر پھر کام کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کو بھول کر اس جنت کے خواب دیکھا کریں، اس کے لیے کوشش کیا کریں. اور اس کے لیے سنجیدگی بڑی ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کے کاز کے لیے بہت سیریس ہوں. صرف اس کو پارٹ ٹائم کام، چھٹیوں کا کام، بڑھاپے کا کام، جب فارغ ہوں گے اس وقت، یا ابھی فارغ ہیں تو کچھ کر لیں، اس طرح نہیں. کیونکہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے جیسے بچیاں ہیں جب تک شادی نہیں ہوئی چلو دین کا کام کرتے ہیں، حجاب بھی پہن لیا، نمازیں بھی پڑھ لی، درس وغیرہ بھی دے لیا. جو ہی شادی ہوئی سب کچھ بند، جیسے بس انتظار میں تھے کہ شادی ہو تو بس پھر اس سارے کام سے جان چھوٹے. لیکن یاد رکھیں شادی اینڈ نہیں ہے، آگے بھی ایک اور چیز ہے، وہاں بھی ابھی جانا ہے، وہاں کی تیاری ساری زندگی کرنی ہے. اور اس کے لیے انسان کو زندگی کے ہر موڑ میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کے لیے علم بھی حاصل کرنا ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں بھی جا کے بیٹھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. صرف اکیلے ہم نہیں کر سکتے، کچھ اوروں کو بھی ساتھ میں لانا ہے. اور یہ سارے کام توجہ مانگتے ہیں، وقت مانگتے ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ شادی کے بعد صرف پارٹیاں اور کپڑے اور زیور اور سیریں اور کھانا پینا ہی زندگی ہے تو سخت دھوکے میں ہے. مومن اپنی زندگی کا کوئی وقت بھی ضائع نہیں کرتا، وہ ہر دور میں اور ہر موڑ پر کام کرتا ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے. کون جانتا ہے، کس کو پتا ہے کہ دنیا کا کوئی گھر نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا گھر تو یقینی ہے. اور پھر وہاں ہماری چوائسیز کیا ہیں، وہاں ہمارے خواب کیا ہیں، وہاں کے لیے دعائیں کیا ہیں. کیونکہ انسان صرف دعا اس چیز کی مانگتا ہے جس کی واقعی اس کو طلب ہوتی، جس کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے، جس کے لیے وہ سچی خواہش رکھتا ہے، وہ اس کی دعا مانگتا ہے. تو جب تک ہمارے دل میں جنت کا شوق نہیں آ جائے گا اس وقت تک ہم اس کے لیے دعا مانگنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہوں گے، کوشش کرنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، دوڑو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر کون ہے وہ، ان کی کچھ صفات آگے بتائی گئی کہ جو ایسے اور ایسے کام کرتے. ان کاموں کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے.
یہ ان کاموں کو کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. وان سعيه سوف يرى، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا کوشش کر کے آئے. ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے لائے جائیں گے اور وہاں ہمیں دکھایا جائے گا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کما کر لائے ہیں اور اب کس درجے کے مستحق ہیں، پہلے کے یا 50ویں کے یا 100ویں کے. جنت کے 100 درجے ہیں اور آگے سے آگے اونچے سے اونچے درجے کے لیے کوشش کرنی اور اس کے لیے تھک کر بیٹھ نہیں جانا. دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام تو آگے ہے، یہ تو کام کی جگہ ہے، اچھے اچھے کاموں کے لیے کوشش کرنے کی جگہ ہے. تو اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صرف یہاں کے لیے نہیں بلکہ جنت النعیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص دعا اپنے باپ کے لیے بھی تھی، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا. ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا مخالف بھی تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے والوں میں بھی تھا. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ایک بہت اچھے بیٹے تھے کہ باپ کی ساری مخالفت کے باوجود وہ باپ کے لیے بخشش کی دعا کا وعدہ کرتے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. وہ یا ابت ہی کہہ کے پکارتے ہیں، اے میرے ابا جان، یعنی ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا، خیر خائی نہیں چھوڑی. آج ہمارا کیا حال ہے، اگر ہم دین میں آتے اور ماں باپ نہیں تو ہم انہیں کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ دین والوں کا اخلاق نہیں ہوتا. دین والوں کو بہت سمجھدار ہونا چاہیے، اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے تاکہ ہم ہر ایک کو اس کا مقام دے سکیں. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی، ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے اپنے باپ کی وجہ سے شرمندگی نہ ہو، کیونکہ ان کے باپ کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یا اللہ یہ کیا بنے گا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بڑی پریشانی کی تھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس کے باوجود انہیں کبھی اس بات کا مان نہیں تھا کہ میں اللہ سے جو چاہوں کروا لوں. آج لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا ہے کہ ہم اللہ سے جو چاہیں کروا لیں. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ پر مان رکھتے ہیں اور اللہ سے سب کچھ کروا سکتے ہیں. نہیں، مالک یوم الدین صرف اللہ رب العزت ہے، سارے فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں. اس لیے ہمیں اپنا معاملہ اس کے ساتھ صحیح کرنا چاہیے، ہر دم اس کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے اور اس بات کی فکر نہیں کہ اور لوگ ہمارے ساتھ کیسا ہے. اگر ہم اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو وہ لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. تو گویا کیا چیز کام آنے والی ہے؟ سلامت دل. دل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کس چیز سے سلامت؟ ہر شرک سے، غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کی اس عقیدت سے جو اللہ سے بڑھ جائے، غیر اللہ کی اس محبت سے جو اللہ سے بڑھ جائے. ان چیزوں سے دل کو سلامت رکھنے کی اور دل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، دل کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد قلب سلیم کون سا ہوتا ہے کہ جس میں دوسروں کے لیے حسد، نفرت، بغض اور بدگمانیاں اور ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ایسا دل جو دوسروں کو معاف کر کے اپنے آپ کو خالی کر دے، ایسا دل جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، ایسا دل جس کے اندر تقویٰ مزین ہو، تقویٰ خوبصورت بنایا گیا ہو. کیونکہ تقویٰ کا مقام بھی دل ہے اور تقویٰ اسی دل میں آتا ہے کہ جو دل سلامت دل ہوتا ہے، جو دل غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ان کی چاہت میں جیتا اور مرتا ہے، پھر وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا. تو قلب سلیم
اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے سلامت دل دے جو ہر شر سے اور ہر خرابی سے پاک ہو، تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں. اب آپ دیکھیے ہماری جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، اور ہمارا دیکھنا اور ہمارا سننا اور ہمارا سوچنا اور ہماری چاہتیں، یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ ہمارے دل میں کیا ہے. اگر ہمارا دل اچھا ہوگا تو ہماری باتیں بھی اچھی ہوں، بولیں گے بھی اچھا، یعنی دوسروں سے اچھا معاملہ کریں گے. اور اگر ہمارا دل اچھا ہوگا تو پھر ہم کانوں سے کوئی میوزک نہیں سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے. 2-3 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ آج تک مجھے کسی نے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا کہ میوزک جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی کہتا جائز ہے، کوئی کہتا جائز نہیں. میں نے کہا مجھے تم یہ بتاؤ میوزک سننے کے فائدے. میوزک سن کر انسان کے اندر کتنی نیکی، کتنا تقوی، کتنی اللہ کی محبت اور کتنی خیر کے کاموں کی صلاحیت پیدا ہوتی. اس کے بعد دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، کچھ اور ہی خیال آنے لگتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ جو ہم سنتے ہیں کیا وہ صرف دل تک رہتا ہے یا زبان پہ بھی آ جاتا ہے؟ زبان پہ بھی آ جاتا ہے. پھر ہم وہ گنگنانے بھی لگتے ہیں. کیا منہ سے بول رہے ہیں؟ بعض اوقات بالکل لا یعنی باتیں، فضول باتیں، بعض اوقات تو بے حیائی کی باتیں. یعنی بہت سے گانے ایسے ہیں جن کی کوئی تک بھی نہیں بنتی، صرف شیطان نے اس کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، اور یہ بھی پھر خیال ڈال دیا کہ میوزک حلال ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سن لو، چلو تھوڑا سا ہی سن لو، کبھی کبھار ہی سن لو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو انسان گانے سنتا ہے پھر دل میں نفاق آنے لگتا ہے، پھر قرآن کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی، پھر قرآن کے اندر وہ غور و فکر اور دل نہیں لگتا اس میں. تو اس لیے قلب سلیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے، انسان اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے. آج کل جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں لوگ کہ جو پہلے دیکھنے کے کوئی چانس نہیں ہوتے تھے. ہر طرح کی بے حیائی کی فلمیں، فحش سین، ننگے لوگوں کی تصویریں اور انتہائی گندگی. اور کئی لوگوں کو تو اس کا نشہ ہو جاتا ہے، ان کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایسی فحش چیزیں دیکھتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح اور بھی بری چیزیں، پھر ایسی گیمز کہ جس میں وہ ہر وقت ضائع کرتے چلے جاتے. کہتے ہیں کہ دماغ تیز ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا. اب بچے جو ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد کتنا ہوم ورک شرافت سے کرتے ہیں، کتنی توجہ سے کتاب بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کتنے جلدی نماز کی طرف جاتے ہیں. نہیں نہ جاتے، وہ ان کا دل اسی کے اندر ہی گھوم رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں انسان کو اپنے اندر انوالو کر لیتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قلب سلیم مانگیں اللہ سے، کیونکہ قیامت کے دن قلب سلیم ہی انسان کو فائدہ دے گا. تو اللہ سے قلب سلیم مانگیں، کیونکہ قلب سلیم جو ہے، سلامت دل جو ہے، وہی آخرت میں فائدہ دے گا. اور اس کے لیے کیا کرائیٹیریا رکھا گیا؟ اس کے لیے کرائیٹیریا یہ ہے کہ 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو. اگر اس میں دل نہ لگے تو اللہ سے قلب سلیم مانگو. نمبر 1 تنہائی کے اوقات میں کہ اکیلے بیٹھ کے غور و فکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نمبر 2 ذکر کی مجلسوں میں جیسے یہاں بیٹھے ہوئے. اگر تو قلب سلیم ہے تو دل لگے گا یہاں، نہیں تو دل نہیں لگے گا. اور تیسری چیز قرآن سنتے وقت دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، بور تو نہیں ہوتے. اب آپ سوچئے اگر آپ میوزک سننے والے ہیں تو قرآن سنتے وقت آپ کا دل نہیں لگے گا. ہم سب کہتے ہیں نا بچے بات نہیں سنتے، ہم سب کو شکایت ہے، بچے توجہ نہیں کرتے، بچے کوئی نصیحت کی بات نہیں سن کو کہتے ہیں بس اور لیکچر نہیں دے رہے ہیں، وہ دین کی مجلس میں نہیں جانا چاہتے، وہ دین والوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے. کبھی ہم نے سوچا مرض ہے کیا ان کا مرض یہ ہے کہ وہ جن چیزوں میں پڑ چکے ہیں ان کو ان کی ایڈکشن ہو چکی، ان کے اندر وہ اتنے گم گئے ہیں کہ اب انہیں یہ دین کی باتیں جو ہے نا یہ ان کے اوپر سے گزرتی ہیں، ان کو پسند ہی نہیں آتی، ان کا دل ہی نہیں لگتا اس میں. تو اب آپ سوچئے کہ جب دل ہی نہیں لگتا دین کی بات میں تو عمل کہاں سے آئے گا، رویہ کہاں سے بدلے گا، اللہ کے قریب کیسے ہوں گے. تو اس لیے
اگر ہماری کوششوں کے باوجود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر، یہ نصیب کر. اور اس کے لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کی بھی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی. کوئی گندی چیز نہیں دیکھنی، نامحرم مردوں کی طرف نہیں دیکھنا، کوئی چیزیں ایسی سننی نہیں، کوئی چیزیں ایسی پڑھنی نہیں کہ جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی. اپنے کام سے کام، اپنے اللہ سے لو لگانی ہے، ذکر کی کثرت کرنی ہے، نمازوں کی طرف توجہ کرنی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. کون؟ من تزکا، جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے اپنے دل کو صاف کیا، جس نے اپنے اخلاق کو صاف کیا، اپنی زندگی سے غیر ضروری فضول لغو چیزیں نکال دی، حرام چیزیں نکال دی، اللہ کی ناپسند کی چیزیں نکال دی. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کو یاد کیا، رب کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا. فصلی، پھر نماز پڑھی. تین چیزیں یہاں فائدے کی ہیں، تزکیہ، ذکر اور نماز. لیکن ہم بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، ذکر کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں، نماز کی بجائے بازاروں میں پھرنے کا شوق. نماز بوجھ ہے، بس جلدی سے آئے، کچھ ٹکرے ماری، کام ختم، اتارا دوپٹہ بھی اور سب کچھ، اور آرام سے بیٹھے کہ ڈیوٹی پوری ہوگی، جیسے کام ختم کر کے. یعنی سر پہ کوئی بوجھ لدا ہوا اتار کے رکھا نہیں. محبت سے نہیں پڑھتے، شوق سے نہیں پڑھتے، توجہ سے نہیں پڑھتے، نماز کو سامنے رکھ کے اپنا باقی ٹائم ٹیبل نہیں بناتے، اس کی فکر نہیں کرتے. فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی تھی، پہلی کتابوں میں بھی تھی، پہلے لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی تھی، اور آج ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے. اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا شوق عطا فرمائے اور نیکی کے راستوں پر دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.